بہت غمگین ہوئے اور زار و خطاب ہونے لگے. لگاتار ہونے لگے, آنسوؤں کی جھڑی لگے. انہیں روتا دیکھ کر وہ عورت سمجھی کہ یہ کوئی پاگل ہے. میں ایک بات کہتی ہوں, یہ کچھ ایک سمجھتا ہے میری بات کو پوری کر نہیں رہا ہے, تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی. لیکن ان کا رونا کب نہیں ہوا, وہ مسلسل روتے رہے. اتنے کو ان کا ساتھی آ گئے. وہ جو ساتھی بازار میں خریداری کے لیے وہ ہے, آ کر دیکھا اپنے ساتھی کو کہ رو رہے. پوچھا کہ کیا بات ہے, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے تو کہا کہ بچے یاد آ گئے. بچے بھی یاد آ گئے تھے. روتے روتے بعض دفعہ ذہن میں دوسری چیزیں بھی آتی ہے, ویسے بچے یاد آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بچے تو بعد میں یاد ہوں گے, اتنا جو رو رہے ہیں اصل وجہ بتاؤ کہ رونا شروع کیوں ہوا تھا, کیا بات تھی جس کی وجہ سے تمہیں رونا آ رہا تھا. تو انہوں نے اپنا واقعہ کہہ سنایا کہ میں یہاں ٹھہرا تھا, اتنے میں ٹیلے میں سے ایک عورت آئی اور آ کر اس نے اس طرح کا مجھ سے مطالبہ کر دیا. تو میں ڈر گیا کہ اگر اللہ نہ کرے شیطان کے خیالات اور وسوسہ مجھ پر بھاری پڑ جاتے اور میں گمراہی کی طرف جاتا اور گناہ کر بیٹھتا تو پھر کیا ہوتا. تو یہ سننا تھا. وہ بزرگ جو سودا وغیرہ کچھ خرید کر لے جائے تھے وہ زیادہ خطر ہونا شروع کر دی. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا, تم کیوں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہو گیا, بدل ہو گیا کہ میں گیا تھا بازار کو. میں تو گیا تھا بازار کو خریداری کے لیے, تم یہاں پر تھے اور تم بچ گئے. تم پر اللہ کا کرم ہوا, اس طرح سے تم بچ گئے. مجھ پر یہ کرم ہوا کہ میں بازار گیا تھا اس لیے میں بچ گیا. اور اگر میں یہاں پر رہتا اور تم بازار گئے ہوئے ہوتے اور وہ مجھ سے گناہ کا مطالبہ کرتی اور میں اپنے نفس پر قابو نہ کرتا, میرا نفس بے قابو ہوتا اور میں گناہ کر بیٹھتا, تو پھر میری آخرت کا کیا ہوتا؟ میں اس چیز کو یاد کر کے ہو رہا ہوں. نہ انہوں نے گناہ کیا نہ انہوں نے گناہ کیا, دونوں گناہوں سے پاک ہے. دونوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن دونوں کو فکر آخرت لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا تو کیا ہوتا. وہ کیسے لوگ تھے جو گناہ نہیں کر کے بھی پشیمان ہوتے تھے, جو غلطی نہیں کرتے بھی رات رات ہویا کرتے تھے. وہ ایسے لوگ تھے جو ساری رات عبادت کرتے اور فجر کا جب وقت آ جاتا تو زاروں خطا روتے کہ نہ جانے ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. ایسے بھی لوگ گزرے, ایسے بھی اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں. ہماری حالت عجب ہے کہ ہم رات میں بستر پر آتے ہیں تو آنے کے ساتھ ہی پھر ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے, تو ہم ذکر اذکار اور قرآن مجید پڑھ کر سونے کے بجائے موبائل میں کر سو جاتے ہیں. پھر اٹھتے ہیں تو پھر ہمارا عمل وقت یہی ہوتا ہے کہ چلو اب ہمیں کاروبار کی طرف جانا ہے, تو پھر فجر کا کیا ہوا, تو ہماری نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو ہماری عبادتیں نہیں ہے, ہمارے پاس گناہ کا ساز و سامان بہت زیادہ جمع ہو گئے. ہر وقت موبائل ہمارے جیب میں ہوتا ہے جو کہیں بھی دنیا کی ہمیں سیر کرا دیتا ہے اور آنے والوں کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس دور کے اندر گناہ پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے. پہلے گناہ کرنے کے لیے آدمی کو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی, لیکن آج گناہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو اس حالات کے اندر, ان ناپسندیدہ حالات کے اندر ہمیں اپنے آپ پر اور پہلے سے زیادہ توجہ دینا چاہیے, کیونکہ آج شب برات قریب ہے. یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے. 15 شعبان ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ پر ہماری تقدیروں کو لکھ دیا. بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے, 5 ماہ کا ہوتا ہے بھی, ماں کی گود میں اس کی روح آ جاتی ہے, ماں کی گود میں روح ڈال دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس وہی وقت میں فرشتہ آتا ہے اور آ کر ماں کے سامنے ٹھہرتا ہے اور سارا اس کا رزق بتا دیتا ہے. رزق کا مراد یہ نہیں کہ جو روٹی کھاتے ہیں وہی رزق ہے, بلکہ رزق عربی کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ کھانا پینا, سیر سفر جو بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر جو کچھ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں, یا ان کے پاس جتنا مال ہوتا ہے, زمین ہوتی ہے اور گھر ہوتا ہے, فلیٹ ہوتا ہے, باغ ہوتا ہے, باغیچہ ہوتا ہے یا تالاب ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تمام چیزوں کو ملا کر رزق کہا جاتا ہے عربی میں. تو رزق سارا بتا دیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کتنا سیر سفر کرے گا, کتنا مال خرچ کرے گا, کتنی بیویاں ہوں گی, کتنے بچے ہوں گے, کتنی سانسیں لے گا, اور پھر کب اس کو موت آئے گی, کیا ہوگا, اور مرنے کے بعد جگہ کہاں پر کتنی ملے گی. یہ تمام چیزیں جو اس کی تقدیر میں ہے سب کچھ بتا دیتے ہیں. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ لوح ہے اور وہ قلم ہے, اللہ کا قلم جو حکم الہی سے چلا اور پھر اللہ نے لکھوا دیا, تو ہر ایک کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. یہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ تقدیر اصل ہے, اس اصل سے فرشتے نقل کرتے ہیں. کرامن کاتبین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے نامہ اعمال
अमाल को आसमानों की बुलंदियों तक ले जाते हैं। वो सिदरा है जो सातों आसमानों से बुलंदी पर है, वहां जाकर नामा अमाल रुक जाते हैं, तो वो सिदरा के मकाम तक जाते हैं। तो ये जो नामा अमाल हमारा असल में जो लिखा होता है तकदीर में, उसको नकल करते हैं फरिश्ते। तो वो जो खास रात आती है जो साल में एक मरतबा, वो शबे बराअत है। बराअत छुटकारा, बराअत नजात। शादी की बारात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से छुटकारा और नजात की एक मुकद्दस रात है। तो ये रात में लाख लोग बख्शिश और मग़फ़िरत पा लेते हैं। अरब की सरजमीन के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के काफिले और कबीले होते हैं। तो एक कबीला जो है बनु कल्ब है, जिसके अंदर बकरियां बहुत ज्यादा पाला करते थे। तो वो बहुत ज्यादा बकरियां पालते, रेवल उनके पास बकरियों के होते। तो एक बकरी के अंदर कितने बाल होंगे, कितने उसके जिस्म पर बाल होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 शाबान को अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो शिर्क करते हैं, उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उन लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं फरमाता जो आदि शराबी है, और उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो बूढ़े ज़ानी है, और उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो मुतकब्बिर है, पैसे लटका कर फिरने वाले होते हैं, और उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो पाक दामन औरतों पर इम्तिहान लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, और उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो तस्वीर कशी करते हैं, यानी तस्वीर बनाकर अपने घरों में लटकाना। जानदार की जो तस्वीर होती है, शेर बबर की, इंसान की, मछली की, या जो भी जानदार चीज होती है, उनकी तस्वीरें जो घरों पर लगाते हैं वो भी जायज नहीं है इस तरह से रखना, क्योंकि जानदार की तस्वीर के अंदर फिर हुक्म होगा कि इनके अंदर रूह डाल, तो बच्चा नहीं डाल सकेगा। ये एक बहुत ही बारीक मसाइल है। इसके अंदर जो मोबाइल के ऊपर जो वीडियोस होते हैं, जो फोटोज होते हैं, उसको आईने का अक्स की तरह भी उलमा ने कहा है कि जैसे आईने के अंदर अक्स होता है जो उसके हुक्म के अंदर आएगा, लेकिन जो कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उसका हुक्म बड़ा सख्त तरीन होता है, और उसमें भी जो अपने दरवाजों पर, दीवारों पर, घरों पर आवेदन करके लटका देते हैं, ये और भी ज्यादा सख्त तरीन है। तो ये गुनाह है जिससे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपने घरों में तस्वीरें लटकाता है, जानदार की तस्वीरें, वो मना है, वो गुनाह है, और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, या कुत्ता हो, या फिर उस घर में जुम्बी हो। जुम्बी का से मुराद वो है जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, नापाक हो जाए, बीवी से सोहबत किया है, या एहतराम हो गया नींद की हालत में, या कोई और सबब बना जिससे वो एहतराम कर गया, अब उसके बाद वो नापाक हालत में, तो ये गुनाह है कि ऐसी हालत में रहे कि दूसरी नमाज का वक्त भी आ गया, नमाज का वक्त जा रहा है, यह हराम है कि नमाज का वक्त भी जा रहा है और वो अपने आप को नापाक हालत में रखा है, तो उस वक्त वो कबीरा गुनाह में शुमार होता है। और ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला कब्र में शदीद अज़ाब नाज़िल करता है जो नापाक हालत में होते हैं, जिनके पेशाब के छींटे जिनके बदन पर होता है। ऐसे दो अफराद हैं जिनको कब्र के अंदर सख्त तरीन अज़ाब दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात से गुजर फरमा रहे थे, दो कब्रों को देखा, इरशाद फरमाया कि इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब रखा है। एक पर इसलिए अज़ाब है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरे पर इसलिए अज़ाब है कि ये जो गलखोर था, इधर की उधर, उधर की इधर लगा के फिरना, दो मुंह वाले जो होते हैं, इस किस्म के जो लोग होते हैं, उन पर अल्लाह तबारक व तआला शदीद अज़ाब नाज़िल करेगा। तो ये कब्र का अज़ाब उन लोगों के लिए है। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तोड़ी, उसकी दो शाखों को दो हिस्से किए, एक कब्र पर एक लगा दिया और एक कब्र पर एक लगा दिया, और इरशाद फरमाया अल्लाह के रहमत से उम्मीद है कि जब तक ये यहाँ पर रहेंगे, तरोताजा होंगे, इनके अज़ाब में तखफीफ होगी। यानी हर जानदार चीज जो अल्लाह का जिक्र कर रही है, हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है, तो जो दरख्त है, फूल है, पत्तियां है, जो भी चीज कब्र पर रखी है, ताजा तरीन चीज, तो वो अल्लाह का जिक्र करेंगे, उस जिक्र का सवाब कब्र वाले को पहुंचेगा। अगर वो गुनाहगार है तो उसके गुनाह के अज़ाब में तखफीफ होगी, अगर वो नेकोकार है तो उसके दर्जात के अंदर बुलंदी होगी। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस में बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखिए, पहले तो कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है वो भी बता दिया, और क्या अज़ाब है वो भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि क्यों हो रहा है, क्या वजह की, यानी जमीन पर थे तो कौन सा गुनाह करते थे वो भी बता दिया, और फिर साथ ये भी बता दिया कि किस वजह से इस अज़ाब में तखफीफ होगी। वल्लाह वो जिंदा है, वल्लाह वो जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाले, तो वो जिंदा है जिन्होंने ये सारी चीजों को बताया है। और आला हज़रत इमाम
محمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے بنا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم میں کروڑوں درود، تو ان پر کروڑوں درود، ان پر کروڑوں سلام جو ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو آگے آنے والی ہے. کسے معلوم کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آج بڑے سے بڑا علامہ بھی ہوگا تو بول نہیں سکے گا جا کر کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا جنت باپ اس کے لیے ہے وہاں پر. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو غیب کی خبر بتاتے ہیں، تو وہ غیب کے پر خبردار ہے. اللہ رب العزت نے انہیں علم غیب عطا کیا. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے. سمندر کے اندر کتنا پانی ہے، کتنے جانور ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، اور رات کے سناٹے کے اندر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کتنے پرندے اور کتنے جہاز گم ہیں، یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا علم دیا اتنا علم اللہ کے حبیب کے پاس ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جو غیب کی باتیں بتائی وہ غیب کی باتیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کا علم ذاتی علم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. یہ دونوں میں جو فرق ہوتا ہے، آدمی بڑا فکر مند ہوتا ہے، بات اہل حدیث کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں اللہ کے پاس بھی غیب کا علم، رسول کے پاس بھی غیب کا علم. تو دونوں میں جو فرق ہوتا ہے، اللہ کا جو علم غیب ہے وہ لامحدود ہے، اس کی حد نہیں ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ نے جتنا دیا اتنا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عطائی ہے، عطا کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ کا جو علم غیب ہے اللہ کا ذاتی ہے، خود سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ملا بلکہ خود اللہ کا علم غیب ہے، ذات سے ہے اس کا. تو یہ تمام چیزیں ہیں تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ پر، ان چیزوں پر بھی نظر ہونا چاہیے. عقیدہ، ایمان یہ سب سے اہم ترین ہے. اگر ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر قبر میں کامیابی ہے. اور اگر بہت ساری نمازیں بھی پڑھ لیے، بہت سارے ذکر اذکار بھی کر لیے، اچھے اعمال بھی کر لیے، صدقہ خیرات، اور پھر حج پر بھی گئے، عمرہ بھی کر لیا، اور بہت سے نیک اعمال کر لیے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جا کر شہید بھی ہو گئے، سارے مقام اور مرتبے پائے گا سمجھے، لیکن بدعقیدگی تھی، ایمان صحیح نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا. اللہ کی ذات کے تعلق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا، جو ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو پھر وہ کامیاب نہیں، وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا. تو مراد کو پہنچا وہ جو خوش اخلاق اور خوش عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے لیے حکم دیا وہ ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہاری جان چھوڑو کہ تم کیسے اعمال لے کر ہمارے پاس آتے. تو اچھے اعمال کا کوشش تیار کرنا. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر یہ نمازیں بھی کام آنے والی نہیں ہے، روزے بھی کام آنے والے نہیں ہیں. شرک یہی نہیں ہے کہ کسی پوجا اور صنم کے پاس جا کر پوجا پاٹ کرتے رہ جائے، بلکہ شرک کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عمل بندوں کے لیے کوئی کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے راضی ہو، بندہ مجھ سے خوش ہو، اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ بندہ مجھے روزے دار سمجھے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے کہ بندہ مجھے نمازی سمجھے، تو یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے. تو ایسا نہیں، بندے سے کوئی طلب نہ ہو. ایک آدمی جو مال دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کہ ہمیشہ دیتا تھا 5 روپے نکال کر دیتا تھا، لوگ ٹھہرے ہوئے تو 10 کی نوٹ نکال کر دے رہا ہے. بھائی ہمیشہ تو 5 کا سکہ دیتے تھے، یہ 10 کی نوٹ کیوں؟ اس لیے کہ 4 سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے سخی سمجھے، دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، فقیر کو 10 روپے دیتا ہے تو لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس کے لیے جو صدقہ دے رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ بھی شرک اصغر کے اندر داخل کیا گیا ہے. ایسے ہی روزہ رکھ لیا ہے اور اس لیے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھے، دیکھ سمجھے، متقی سمجھے، لوگوں کے لیے رکھا ہے نہ، اپنے لیے جو عمل جو ہو رہا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تو شرک سے انسان کو بچنا چاہیے. اور یہاں پر تو کھلا شرک بھی ہوتا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مشرکین کی آبادی ہم سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اثرات ساتھ میں رہتے رہتے پڑ جاتے ہیں تو آدمی کے اندر شرک کی گندگیاں آنے کا اندیشہ رہتا ہے. بعض جگہوں پر تو لے جاتے ہیں کہ فلاں مندر پر لے کر جائیں گے، وہاں کا پانی بچے کو ڈالیں گے تو بچہ سال بھر تک بیمار رہے گا. یہ کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے، اور ایسا گناہ کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ان لوگوں کو 15 شعبان کو بھی مغفرت نہیں ہوتی.
دیگر لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے, مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. نہ معلوم کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے تعلق سے سخت ہو جائے, تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی علم میں کیا ہے ہمارے تعلق سے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن ان کا کلمے پر انتقال نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, مشرکین ہوتے ہیں, وہ الگ جگہوں پر رہتے کرتے, ان کی عمریں گزرتی ہے لیکن وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, وہ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی یہاں پر ہمارے یہاں پر یہ نوجوان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ابھی عشاء کی نماز کے وقت میں نے کلمہ پڑھایا ہے اور ان کا نام محمد نعمان رکھا ہے نام. تو اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں آپ غور کریں کہ کیسے ہیں, کہ کہاں پر پیدائش, کہاں پر رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان سے نواز دیا. تو مسلمان پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے, مسلمان زندگی گزار دینا بھی کمال نہیں ہے, مسلمانیت پر موت آنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. کلمہ جو ہے موت کے وقت نصیب ہونا یہ بڑا سب سے بہت ہی اہم ترین ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو ایسے نہیں پہنچ جانا ہے بلکہ مرنا کیا ہے, مسلمان ہو کر کلمے پر ہمیں خاتمہ نصیب ہو. یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں نواز دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. قد افلح من تزکا, کون ہو گیا پاک ستھرا صاف, وہ جس نے اپنے دل کے میل کو دھو دیا وہ صاف ستھرا ہو گیا اور وہی پاک ہو گیا. تو پاکی کا مراد نہیں ہے کہ آپ کو دریا میں ڈبکی لگا کے نکل گئے, یا آپ نے شاور کھول دیا اور ڈھیر سارا پانی آپ کے بدن سے بہ گیا تو پاک ہو گئے, یا آپ نے بہت زیادہ صابنوں سے نہا لیا ہے, شیمپو سے نہا لیا ہے تو پاک ہو گئے. نہیں, اس سے بھی پاک نہیں ہوئے. پاک دراصل من کا پاک ہونا ہے, دل کا پاک ہونا ہے. اور دل کا پاک ہونے سے مراد وہاں پر دل کے اندر گندگی نہ ہو, دل کے اندر میل نہ ہو, دل کے اندر شرک کی چیزیں نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے, یا ہم لوگوں کے اندر اپنا روب اور اپنی بڑائی رکھیں گے. نہ, اپنا بڑکپن, روب اور اپنی خوشامد پسندی یہ تمام چیزیں نہیں ہے. بندہ جو سب سے زیادہ کامیاب ہے وہ عجز رکھنے والا ہے, اللہ کے نزدیک عاجزی رکھنے والا کامیاب ہے. خدا کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز کو پیش کیا وہ عاجزی تھی. اللہ کے پاس عاجزی نہیں, اللہ تو متکبر ہے. تکبر اسی کو زیبا دیتا ہے, وہ تکبر کرے وہ کبریائی ہے, اسی کے ہے سارا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسی کا ہے عرش, اسی کی ہے کرسی, اسی کا لوح, اسی کا محفوظ اور اسی کا قلم ہے. اور جو حکم فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے, وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. تو ہم اس رب سے ڈریں جس کے قبضے اختیار میں ہماری جانیں ہیں, اور وہ دلوں پر بندے کے جیسے ایمان جو ہوتا ہے, دل جو ہوتا ہے بندے کا وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. جب چاہے وہ پھیر دے تو بندہ کہاں سے کہاں پر پہنچ جائے تو نہیں معلوم کیا حال ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا, اور 15 شعبان کو بھی ایسا گناہ نہیں بخشا جاتا ہے. بندہ اللہ سے توبہ کر لے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. وہ مشرکین کے پاس جانا, انہیں جادو کرانا ہے, انہیں تعویذ کرانا ہے, انہیں دعا پڑھا رہے ہیں, وہاں پر وہ گرد ڈالنے کا ہے, وہاں پر وہ تاریخ کے اندر وہ مورتیاں ملی تھی وہ پانی میں ڈالنا ہے, یہ یہاں کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں رہتی ہے. یہ اس چیزیں جو کر لیتے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, اور مشرکین کے پاس جا کر جب چیزیں کر بیٹھتے ہیں تو انہیں کفر کا خدشہ لاحق لگا رہتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس وقت بادشاہ اسلام یعنی اسلام کے اندر اگر مملکت چل رہی ہے تو وہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گردن تلوار سے مار. یہ حدیث پاک ہے. تو جادوگروں کے پاس جانا, ان کے پاس اس طرح کی چیزیں رکھنا, یہ ان کی صحت ہو جائے, ان کی ترقی نہ ہو جائے, ان کی شادی میں رکاوٹ ہو جائے, کہ اس طرح سے جو گھٹیا چیزیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا لمبا وقت دنیا میں گزاریں گے, ان کے ساتھ دشمنی ان کے ساتھ دشمنی نہیں رہیں گے, وہ تو مصیبت میں جیسے تیسے اپنا وقت گزار کر قبر میں چلے جائیں گے, لیکن تم قبر میں سکون سے نہیں رہیں گے, تم قبر میں سکون سے نہیں رہیں گے, کیونکہ تم نے گندے چیزوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر عمل کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب جادو کو زمین کے اندر دھسا کیا, اس کے بعد جادو کو پھر نکال لے آئے تھے جنات, اور وہی جنات کا جو عملیات ہے اسی سے پھر چل پڑا. تو یہ چیزیں جو اچھی نہیں ہے وہ چیزوں کی طرف جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جادوگروں
काहिरों के पास जाना ये कबीरा गुनाहों में से हराम है, इससे बता अपने आप को बचाए। ये काहिरों के पास जाना, हाथ बताना कि देखो तब्दील के अंदर आगे क्या है, और ये देखो यानी तो हमें ये तकलीफ हो गई है, पता नहीं हमें किसने जादू कराया है, किसके असरात हो गए। तो इस तरह जादू और ये इन चीजों के अंदर जो मुलविस हो जाते हैं उनको ज़हनी सुकून भी नहीं रहता है, उन्हें ज़हनी सुकून भी नहीं रहता है। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना है। तो जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं अता करता, 15 शाबान की महरूम जो रह जाता है, उनमें से एक जादूगर है और उसके पास जाने आने वाले लोग हैं, और वो जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को ईज़ा देने वाले, माँ बाप को झोलाने वाले, जो बचपन के अंदर जिन्होंने सीने से लगाकर पाला पोसा परवरिश की, जिन्होंने अपना जिगर खून का खून जिगर पिलाकर जिन्होंने परवान चढ़ाया, अब बड़े होकर सेहतमंद होकर जवान करियल होकर बूढ़े और ज़ईफ़ माँ बाप पर सख्ती करना, उन पर गुस्सा करना और उन्हें झिड़कना डांटना, उनका ख्याल नहीं रखना, ये बहुत ही ताज्जुब खैज बल्कि हलाकत खैज है। तो इससे डरना चाहिए। ये नस्लों दर नस्ल ये चीजें पलट कर आती है, ये चीजें बहुत ज्यादा पलट कर आती है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अनकरीब वो बंदा बूढ़ा होगा, उसके बच्चे जवान हो जाएंगे और फिर ये उसी के साथ मैसेज शुरू करेंगे, क्योंकि देखते हैं ना, बाप को देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ कैसा शुरू कर रहा है, वो अपने बाप के साथ कैसा शुरू कर रहा है। तो माँ बाप को देखते हैं बच्चे और उसी को इख्तियार करते हैं। हम दरअसल अपने जो रोजाना के जो मामला को है वो लिखा है, हम खुद लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपनी कहानी, और इस कहानी को आने वाली नस्ल पढ़ेगी कि हमारे अब्बा का ऐसा था, हमारे फूफू का ये मसला था, चिचा का ऐसा था, ताया का ऐसा था, खाला ऐसे थे। ये तमाम चीजें हम जो आपस में कर रहे हैं, आज जो कुछ भी हमारा गुजर रहा है, आने वाली नस्ल पढ़ेगी। जैसे हमारे अब्बा, चाचा, फूफी, मामी, खाला, ताई जो किया करते थे, वो हम लोग बोल लिया करते थे, हमारे अम्मी के साथ हमारे ताई ऐसा थे, तो हमारे अब्बा के साथ हमारे फूफू ऐसा थे। तो वाकई जिस तरह से हम बोल लेते, आज हम जिस राह से गुजर रहे हैं, यही हमारी आने वाली नस्लें कहेंगी। तो ये किस्मत में जो लिखा है वो होने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा के जरिए किस्मत को बदलता है, सदक़े के जरिए तकदीर को बदलता है। तकदीर के अंदर कोई मुसीबत लिखी हो, तकदीर के अंदर कोई आफत और बला भी लिखी हो, वो भी करेगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुखलिसाना दुआ करे। जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो तकदीर को कोई नहीं बदल सकता सिवाय उसको जिसने लिखा है, पहले से लिख चुका है कि इसकी फला जगह पर मौत आएगी, लेकिन ये निकाला, रोटी सफा कर दिया, किसी मिस्कीन को खाना खिला दिया, किसी भूखे को परेशानी दूर कर दिया, किसी नंगे को कपड़ा दे दिया। कोई सर्दी में अगर बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी में वो अकड़ रहा था, उस हालत के अंदर उसको कोई ब्लैंकेट दे दिया, अल्लाह ताला को उसका वो अमल पसंद आ गया, आगे मौत लिखी थी तो अल्लाह ताला मौत को दूर कर देता है और हयात को लंबी कर देता है, अजाब को टाल देता है, मुसीबत को टाल देता है। अभी कोई झगड़ा होने वाला होता है, आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला रहता है, या कोई गुंडे और बदमाश किस्म के लोग झगड़ा करके लूटने वाले रहते, मारने वाले रहते, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश हो जाती है और बंदा वहां से निकल कर चला जाता है। तो ये तमाम चीजें किस वजह से होती है? एक दुआ और दूसरा सदका। तो जितना मुमकिन हो सदका और खैरात के जरिए अपने आप को मुस्तहकम रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी गैबी मदद होती रहती है। और वालिदैन को जो वालिदैन की जो दुआएं हैं उसका बहुत ज्यादा असर होता है। हत्ता कि हज़रत सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से, रसूलों में से हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अपना कलाम बख्शा, इतने बड़े अल्लाह के नबी हैं। एक मरतबा वालिदा का पर्दा फरमाने के बाद, आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद अल्लाह से कलाम करने के लिए तूर पर आए। तूर सीना बहुत बड़ा एक पहाड़ है जो इजिप्ट के अंदर है, तो वहां पर आकर किताब नाज़िल हुई थी। उस पहाड़ पर अल्लाह से कलाम करने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा मुझसे संभल कर बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, खौफज़दा हो गए, ये क्या बात है, मैं हमेशा आता हूँ अल्लाह से कलाम करता हूँ, आज मुझसे कहा जा रहा है कि संभल कर बात करना। बहुत डरे डरे सहमे थे और बात कर रहे थे अल्लाह से। तो बात करने के लिए अर्ज़ किया कि इलाहा हमेशा तो बात करता हूँ तुझसे, इससे पहले भी आकर बात किया हूँ, लेकिन संभल कर बात करने की तरबीयत क्यों दी जा रही है? मुझे क्यों डराया गया आपको कि मैं संभल कर बात करूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, अब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, वो तुम्हारे लिए दुआ करती थी, जिसकी वजह से तुम मेरे से आसानी से बात कर लिया करते थे। अब तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुआ करे, लिहाजा अब तुम मेरे से बात करने आओ तो संभाल कर बात करना मुझसे। तो ये है माँ की दुआएं।
جب ماں دعا دیتی ہے تو وہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. بڑی بڑی آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں جو گھیرنے والی ہوتی ہے وہ بالکل ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو ماں کی دعائیں لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. باپ کی دعا بہت زیادہ اثر رکھتی ہے, باپ کی بددعا بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جن چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ شراب سے بچنا ہے, کہ شراب پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی شرابی کو 15 شعبان کے دن بھی مغفرت نہیں کرتا, جبکہ ہزاروں لاکھوں لوگ مغفرت پا رہے ہیں, چھٹکارا پا رہے ہیں. یہ بخشا گیا, وہ بخشا گیا, اس کی مغفرت, اس کی مغفرت, لیکن آدھی شرابی کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. صرف یہی نہیں کہ شراب کا مطلب شراب, اور وہ شراب کے اندر جتنی نشے کی چیزیں آتی ہے وہ تمام خمار والی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. وہ جن جن چیزوں سے بھی نشہ ہوتا ہے, وہ کھاتا ہو یا پیتا ہو, جس سے اس کا گمان, جس کے اندر اس کے دماغ کے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے, اور شیطان بھی اس کا کان پکڑ کر جو چاہتا ہے کرواتا ہے, جو چاہتا ہے کرواتا ہے. یہ خوبصورت نوجوان تھا, بہت ہی خوبصورت ایک لڑکا تھا جو ایک دکان پر کپڑے کی کام کرتا تھا. تو اس لڑکے کو ایک عورت آتے جاتے دیکھتی تھی کہ دکان پر کام کرنے والا لڑکا بڑا خوبصورت ہے, تو اس کی نظر بچ اس عورت کی, اس مرد لڑکے پر. تو ایک مرتبہ وہ عورت کا شوہر کام پر چلا گیا, تو قافلے والا تجارت کے لیے گیا کہیں پر. جب وہ تجارت کے لیے کہیں دوسری طرف گیا تو یہ دکان پر چلے گئی کپڑا خریدنے کے لیے گئی, اور یہ کپڑا ہونا, یہ کپڑا ہونا, یہ کپڑا ہونا, چند کپڑے خرید لی, اور پھر وہاں دکان کے سیل سے کہا کہ میں پیسے اپنے گھر پر دے دوں گی, سب بچے کے ہاتھ سے کپڑے بھیجا دو. تو اس نے ٹھیک ہے کہا, اس نے پیک کر دیا, لڑکے کے ہاتھ کو کپڑے دے دیے. وہ کپڑے لے کر لڑکا گھر پر آیا. جیسے ہی وہ گھر پر آیا اس نے دروازے بند کیے اور اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو. اس نے کہا کہ نہ, میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ حرام ہے, گناہ ہے. اس نے اپنے آپ کو چھٹکارا پانا چاہا, لیکن اس نے دھمکی دی کہ نہ, میں تو تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گی, مگر یہ کہ تم ایک گلاس شراب پی لو, تاکہ کل کے دن یہ بات نہ ہو جائے میرے اوپر کہ میں جو اس طرح سے بات کی تھی. تم اگر شراب پینے گا تو تم بھی چھپے رہیں گے گناہ کو, تمہارا بھی ایک ہو گیا, میرا بھی ایک غلطی تھی. تو اس نے کہا کہ نہ, شراب تو بہت بڑی غلطی ہے, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس نے شراب پینے سے انکار کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم شراب پینے سے انکار کرتے ہو, زنا بھی نہیں کریں گے, تم شراب بھی نہیں پیئیں گے, دو چیزوں میں بھی تیاری ہے. تو یہاں پر جو میرے پاس گھر پر جو سیکورٹی گارڈ ہے بوڑھا, اس نے دیکھ لیا ہے, تم اندر آیا ہے, وہ دیکھ لیا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرے شوہر کو کہتے تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی آگے, لہذا تم اس بوڑھے کو قتل کرو. کہا کہ یہ تو بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دو. نہ, میں یہ بھی نہیں کرتا, نہ میں قتل کرتا, نہ میں شراب پیتا, اور نہ میں زنا کرتا. تین چیزوں سے اس مرد نے, لڑکے نے انکار کیا. تو عورت بولی کہ نہیں, میں تو ایسے نہیں چھوڑوں گی, اگر تم نہیں کرو گے کچھ بھی کام ایسا عمل تو پھر میں چیخوں گی اور میں تم پر الزام لگا دوں. یہ ڈر گیا کہ یہ الزام تو بہت خطرناک ہوگا. اس نے کہا کہ یہ زنا تو بہت ہی بری بات ہے, یہ تو کروں گا نہیں. قتل تو ایک ناحق کسی کی جان کو مارنا یہ بھی بہت مشکل ہے, تو اس سے بہتر ہے میں شراب پیتا ہوں, بس رات میں پھر ختم ہو جائے گا نشہ, پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں. اس نے عورت کی ایک بات مانی, شراب کا ایک کاسا پیا, اور جیسے ہی شراب پیا اس کی حالت غیر ہو گئی. اب اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا, وہ اپنا کنٹرول کھو گیا. اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جو کنٹرولنگ پاور اس کے پاس تھا وہ پورا کا پورا ختم ہوا, اور اس کے بعد اس نے عورت کے ساتھ زنا کر لیا. نشے کی حالت تھی اور عورت کے ساتھ زنا کیا, دوسرا گناہ بھی کر لیا, پھر تیسرا اسی نشے کی حالت میں اس بوڑھے کو قتل بھی کر دیا جو وہاں کا سیکورٹی گارڈ تھا. تو تینوں گناہ کر دیے. تو ایک شراب ہے جو دوسرے تیسرے کئی قسم کے گناہ کروا دیتی ہے. تو یہ شراب جس کے اندر بہت سے مسلمان جس کی لت میں پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. گٹکا کھانے میں بھی ایک قسم کا نشہ آتا ہے, کبھی تو آدمی کا دماغ بھی مفلوج ہو جاتا ہے, اور پھر منہ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اور پھر جسم کا دانتوں کا یہ حصہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آدمی برش کرتا ہے تو ایک آدمی کا برش ادھر سے نکل گیا, منہ میں ادھر سے برش کر رہا تھا, کلا پھٹ گیا اور اس میں سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم کا اندرونی حصہ پورا گل کر نرم پڑ گیا تھا. تو یہ جو گٹکا کھاتے ہیں دراصل یہ خودکشی کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب دے گا, کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی جان کی حفاظت نہیں کرے. یہ جان کا مالک اللہ ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کو برتنے کا انداز دیا ہے. ہمارا پیسہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہم اس کو جہاں چاہے خرچ کریں, حرام میں مال خرچ نہیں کر سکتے, کہ دراصل اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. اسی لیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے
جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد اگر وہ شخص کی لکھا ہوا وراثت کی تقسیم کے لیے اس نے جو بھی لکھا ہے وصیت نامہ وہ نکل کر آیا، اس میں لکھا ہوا ہے میرا آدھا مال مدرسے کو دے دو، نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا. میرا آدھا مال یتیم خانے میں دے دیا جائے، نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا. زندگی میں جب تک تھا اس کو اختیار تھا جیسے چاہے خرچ کرے، مرنے کے بعد اس کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کو اختیار صرف 1/3 کا ہے. اس نے وصیت میں جو لکھنے کی شریعت نے جہاں تک اجازت دی، جتنا میرے پاس ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میرے موت کا وقت آ گیا تو میں اس میں زیادہ سے زیادہ یتیم خانے میں مدرسے میں جو دوں گا وہ 1/3 کی مجھے ہے اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اس کی اتنا باقی کا جو مال رہے گا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم ہوگا. 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا، ماں کا بھی ہوگا، بیوی کا بھی ہوگا، اور اگر عورت کا مال رہا تو شوہر کا بھی اس میں حصہ ہوگا. یہ تمام اس کا نظام ہے. تو کہ مال کا دراصل مالک اللہ ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی کتاب کے مطابق پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی کی کتاب کے حکم کے مطابق کوئی کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کو آف کر دے رہا ہوں، اس کو کوئی مال نہیں دوں گا، یہ ظلم ہو جائے گا. اور اگر یہ لکھ کر بھی مر گیا تب بھی اس پر عمل نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ شراب پینے والے، ماں باپ کو ستانے والے اور عادی شرابی یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. 15 شعبان آ رہی ہے، اس میں لوگوں کی مغفرتیں ہوں گی، لیکن یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اور جنہیں لت پڑی ہے شراب کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بحقی شریف میں ہے کہ شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، بنوانے والا پروڈیوسر، بنانے والا لیبر، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب بنوانے والے پر، شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت، اور جس جگہ شراب رکھی گئی اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کو تحفت دی اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت، اور ان تمام کاموں میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت. تو پینا، پلانا، خریدنا، بیچنا، دینا، دلانا، اٹھانا، رکھنا، اس طرح کے کام کرنے والے 10 افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. تو وہ لوگ جو یورپ کے اندر جا کر جاب کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر ایسی جاب ہوتی ہے جس کے اندر کچھ گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ جاب کر رہے ہیں اور کچھ گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ فارغ کی پڑھائی کر لیں. تو اب جاب نہیں مل رہی ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کسی ہوٹل کے اندر جائیں گے، اور ہوٹل میں جانے کے بعد وہاں پر جیسے یہاں پر سویگی وغیرہ کا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، گاڑی کے اوپر لے جا کر کھانا پہنچایا جاتا ہے ہوٹل سے، ویسے ہی وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پر شراب بھی کو پیدل اٹھا کر لے کے جانا پڑتا ہے. شراب بھی وہ لوگ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ ایک بوتل شراب بھی لے کر آ جاؤ. تو پھر وہ کتنا بڑا مطلب ایسی چیز کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، پلوانے کے لیے لے جا رہا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں، ایسا کام نہ کرے جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے. اگر مجبوراً وہاں پر کام کر بھی رہا ہے تو دیکھ لیں کہ آڈرس کے اندر معلوم اگر ہو جاتا ہے کہ یہ قسم کے ہے تو وہ گاہک کو چھوڑ دے کے نہیں بابا یہ کام نہیں کرتا، یہ اٹھا کر لے جاتا. میں اپنی پیٹھ پر، اپنے جیب میں، اپنے ساتھ میں گاڑی پر یہ لاد کر لے جاؤں اور یہ چیزیں لے جا کر پلاؤ نہیں. اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر حرام چیزیں بھی کھائی جاتی ہے، خنزیر بھی وہاں پر وہ لوگ کھا جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پر. تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ خنزیر بھی سراپا ناپاک ہے، اس چیز کو بھی اٹھا کے لے جانا، اس کا بھی لے جا کر یہ کرنا یہ دل کو پسند نہیں کرتا. یہ کیسا کام ہے، یہ کیسا ہمارا روزگار ہے. تو ایسا روزگار نہ اللہ تعالیٰ چھوٹا کام رکھے لیکن ایسا کم پیسہ دیتے لیکن یہ روزگار سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. یہ بہت ہی خراب قسم کے روزگار ہے. اور ایسے کاروبار جس کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کاروبار کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کبیرہ گناہ ہے. کہ آدمی جھوٹی قسم کھا کر دیتا ہے، بولتا ہے وہ 50 روپے 100 روپے 200 روپے میں ایک چیز بیچ رہا ہوگا، پنڈی پر ڈال کر، دکان پر، کہیں پر بھی کھڑے کر. کوئی بھی آدمی آ گیا وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے 150 روپے میں مجھے نہیں پڑا، 200 میں تو مجھے کچھ ملا ہے، 250 روپے میں تو میری خریدی ہے. یعنی جھوٹ اس طرح سے بولنا اور پھر قسم کھا کر کہہ رہا ہے قسم سے میں بیٹو نہیں ملا آپ کو کہاں سے دوں گا. حالانکہ پھر ویسا نہیں ہوتا ہے، کم قیمت میں ملتا ہے، پھر وہی قیمت میں دے بھی دیتا ہے. تو جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا تجارت کے لیے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرتا ہے. نہ ایسا نہیں. آپ کو بولے کہ میں اس سے کم میں نہیں دے سکتا، یہ بول دیجیے. آپ بولیں کہ 250 سے کم میں نہیں دوں گا، قسم تو مت کھائیے، 250 سے کم میں نہیں دیتا اتنا کہہ دیجیے. آپ کیا ضروری ہے کہ قسمیں کھا کر ہی اپنی بات کو بدل لائے؟ نہ. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جو عورتوں کے اوپر امتحان لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے.
عورتیں جو پاک دامن عورتیں ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا، ایسی پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگا دینا کہ ارے وہ تو اس کے ساتھ پھر رہی تھی، ارے یہ عورت کا تو اس کے ساتھ افین چل رہا تھا، یہ تو وہاں پر کی، یہ تو پتا نہیں کس سے فون پر بات کر رہی تھی، میں خود دیکھا ہسبینڈ نے کسی سے فون پہ بات کری، ہم کو کیا معلوم کہ وہ کہاں جا رہی تھی، کس سے مل رہی تھی، کس سے بات کر رہی تھی۔ جب آپ کچھ نہیں جانتے تو غیر ضروری اپنی زبان کا استعمال نہ کریں۔ یہ زبان ہے جس سے چند وقت میں ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ آدمی جنتی ہوتا ہے، لیکن زبان کے کچھ الفاظ کی وجہ سے جہنمی ہو جاتا ہے۔ کچھ جملے نکلتے ہیں جو اللہ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ساتوں دہر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اسے دھسا دے، ایسا بڑا گناہ اس کو ہو جاتا ہے۔ تو جو عورتوں نے گناہ نہیں کیا ہے، جو عورتوں نے غلط کام نہیں کیا ہے، اس عورت سے ویسا گناہ منسوخ، ارے بڑی حرام کی ہو، بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہے، تمہارا پتا نہیں کیا ہے، تو نہیں معلوم تو بولو نہیں اس کے بارے میں۔ اگر کوئی کچھ کہہ رہا تو اپنی ہاں میں ہاں بھی نہ ملے، ہاں ہاں بھی نہ کہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہو گئے، آپ اسے کہہ دیں کہ ہم جانتے نہیں تو کیوں اس کے بارے میں کہیں، مجھے تو نہیں معلوم، بس سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے آزاد ہوں، میں اس سے بالکل الگ ہو، یہ چیز کے اندر جو تم کہہ رہے ہو اس میں شامل ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کے گناہ میں اگر کوئی ملوث کرا رہا ہے تو سب سے پہلے چھوڑا لے، تو اس کا بولنا ہوگا، پتا نہیں اس کی کیا نفرت ہے، اس کے بھائی سے، باپ سے، کس سے کیا نفرت ہے کہ وہ غصہ نکال رہا ہے اور ہم بھی اس کے اندر لپیٹے میں آ جائیں۔ تو اس طرح کے کسی نے بھی کوئی گناہ کیا ہوا اور وہ غلط بات کر رہا ہو تو اپنے آپ کو اسے سب سے پہلے آزاد کرا لیں کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہلاکت ہوتی ہے۔ تو 7 کبیرہ گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے گناہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی مغفرت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو جس میں تکبر کے ساتھ کپڑے لٹکا کر چلتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت سے نہیں نوازتا۔ اس سے مراد وہ ہے جو متکبر ہوتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، کسی کو اپر ہینڈ کیا ہے، کسی کو لوور ہینڈ کیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کس کو اچھی آواز دیا ہے، کس کو خراب آواز دی ہے، وہ سب اس کا نظام ہے جو وہ چلا رہا ہے، سب اسی کا نظام ہے۔ تو اللہ کے بندے کو عاجزی کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ عظمت والے جو لوگ ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور سب سے زیادہ عاجزی ان کے ساتھ یہی کے اندر ہوتی ہے۔ وہ سادگی سے کھانا کھا لیتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کل دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، وہ بیمار کے ساتھ بھی دسترخوان پر بیٹھنے میں عیب نہیں سمجھتے۔ وہ کسی ہاتھ سنتا یا پیر سنتا آدمی آ کر ان کے بازو بیٹھ گیا تو اسے جھڑک نہیں دیتے، اسے ڈانٹ نہیں دیتے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کیسا آ کر بیٹھ گیا، اس کی اوقات جیسا کہ میرے بازو پر آ کر بیٹھ گیا، نہیں ایسا نہیں، وہ لوگ جمع فاصلے پر رہنا تھا۔ تو اس طرح سے جو خواہش رکھتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو جو خود بیٹھا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ سب کے سب اس کے سامنے کھڑے ہو، سب کو کھڑا کر کے رکھا ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جہنمی ہے، اس کو دنیا میں کوئی پہچان لو اور دیکھ لو، یہ فرمان۔ تو بہت زیادہ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 سے آدمی ہو تو میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اکیلے اکیلے کیسے جاؤں، میری تو بھی کچھ ویلو ہے، میرے ساتھ آگے پیچھے کچھ لوگ ہو نہ، یہ طریقہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در عز ہے، انکساری ہے، اور وہ جو عالم کے آقا ہے، وہ جو عالم کے داتا ہے، وہ اتنا بڑا مقام اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی عاجزی، انکساری ان کا شیوا اور ان کا خاصا رہا ہے۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر منتظر مزاجی پیدا کریں، اس کو انکساری پیدا کریں، تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑکپن، میں یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ یہ 15 شعبان آنے سے پہلے جن سے غیبت کی ہے، جن کی برائی کی ہے، جن کا مال کھا گیا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی کی ہے، زیادتیاں کی ہے، ان سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرے کہ میں نے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں بخش دے۔ اس طرح سے ان کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ بندے کو بخش دیا جائے گا۔ تو جن کی غیبت کی ہے، جن کو نقصان کیا ہے، ان سے بھی معافی مانگ لے، اور اگر کسی کا مالی خسارہ کیا ہے تو اس کا مال اس تک لوٹا دے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا پیسہ چھین لیا ہے، چوری کر لیا ہے، غبن کر لیا ہے، کہ آدمی سو رہا تھا اس کی پاکٹ میں سے پیسے نکال لیے، اس کا موبائل نکال لیا ہے، گاڑی کھڑی کی ہے اور پیٹرول کھول کر نکال لیا ہے، وہاں سے اپنی گاڑی میں ڈال لیا ہے اور وہ پیٹرول کا بل لگا دے رہا ہے۔ اس قسم کی جو کام کرتے ہیں تو
انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہاں پر تو جس طرح سے بھی زندگی گزر جائے گی لیکن قبر کے اندر یہ بہت بھاری پڑ جائے گا. ہر چیز کا حساب دینا ہے. ہم اس دنیا کے مسافر ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں, ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو ہم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور تقدیر پر وہ آنے تھے, وہ تقدیر کے اوپر اللہ سے مطمئن تھے. انہوں نے اپنے نفس کو دبا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے گا الحمدللہ, جو بھی ہے قناعت پر انہوں نے گزارا کر لیا, جتنا ملا الحمدللہ کہہ دیا. تو قناعت ان کی طبیعتوں میں آ گئی تو پھر وہ شکوہ شکایتیں ان کی زبان پر نہ رہی. تو ہم اپنے اندر یہ پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر توکل, اس پر قناعت کرے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل کرو, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھو, اللہ سے بھروسہ رکھو, جس طرح سے فرشتے رکھتے ہیں کہ وہ صبح میں اٹھ کر جاتے ہیں اپنے گھونسلے سے جب وہ نکل کر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے, ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. لیکن جب وہ دن کر ختم کر کے شام کو جب واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کے گھونسلے خالی نہیں ہوتے, ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو وہ روزانہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. وہ ایک ایک دن ایک ایک ہفتے کا اسٹاک نہیں رکھتے. ہمارے گھروں میں تو 15 دن کا چاول پڑا ہوتا ہے, ایک ایک مہینے کا بھی گھروں میں چاول لا کر رکھتے ہیں. 8 دن کا جو ہے ترکاریاں لے لیتے ہیں اور اس کے اندر 100 کلو لے لیتے ہیں, ساری چیزیں لا کر 15 دن کا بھی اٹھا کر رکھتے ہیں. لیکن دیکھو آپ وہ لوگ وہ بنی جنہوں نے 2 دن کا بھی اٹھا کر نہیں رکھا, صبح کا بھی اٹھا کر نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ ہر روز انہیں کھلا رہا ہے, انہیں بھوکا نہیں سلاتا اللہ تعالیٰ. تو رزق کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوئی ہر ایک کی. وہاں میں ہر ایک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چوپائی کی ذمہ داری ہم نے لے لی. کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا, لیکن جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے وہ ہے جنت. اس چیز کے لیے محنت کرنا, اس چیز کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہم ہر ایک کو جنت دیں گے, ہر ایک کو رزق دیں گے, اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے. تو اگر کوئی کہے گا کہ بھائی کام بھی نہیں کروں گا تو مجھے کھانا کیسے ملے گا؟ ملے گا, لیکن جیسا آپ خواہش کرتے ہیں کہ اچھی گرم روٹی ہو, بریانی ہو یا وائٹ رائس ابلا ہوا اچھا چاول, یہ نہیں ملے گا. کچھ ایسی چیز ملے گی جس سے آپ کو کھائے نہیں جائے گا. ذمہ داری لی ہے لیکن فلاں جو آپ کی خواہشات کے مطابق ہے ویسی چیزوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے. بس ذمہ داری لی ہے کہ پیٹ بھرنے کی, تو وہ پیٹ بھر جائے گا. اور وہ چیز کھانے سے جو پیٹ بھر جاتا ہے اس پر آپ توقع نہیں کر سکے گا. ارے یہ کیسا کھانا, یہ تو مجھے صبح میں بھی یہی, شام میں بھی ہے نہیں. تو آدمی محنت کرے, مشقت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور ایسی امید لگا کے بیٹھنا کہ بغیر محنت کے مل جائے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. ایک شخص تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ بغیر محنت کے روزانہ صبح 2 روٹی, شام 2 روٹی مل کر ادا کر دے. میں محنت نہ کروں, کام کاج نہ کروں, ایسے صبح میں 2 روٹی, شام میں 2 روٹی, بغیر محنت کے تو دے دے مولا. دعا کیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی. اتنے میں پولیس والے آئے اور پکڑ لیے, یہی تھا لے جا کر جیل میں ڈال دیے. بڑا پریشان کہ بھائی کیا تھا, مجھے کیوں پکڑ کے لے جائے, لے کر لے کر رکھ دیے. وہاں بڑی مصیبت سے بیٹھا کہ آخر کیوں میں مجھے لا کر یہاں ڈال دیے. اتنے میں 2 روٹی اس کے سامنے آ گئی. وہ دیکھ کے ڈر گیا 2 روٹیوں کو, یہ کیا ہو گیا, 2 روٹی آ گئے صبح. پھر شام ہو گئی تو پھر 2 روٹی آ گئے. سر پکڑ لیا کہ یہ کیسی دعا مانگا تھا کہ بغیر محنت کے پکڑ میں 2 روٹی صبح 2 روٹی شام, دعا قبول ہو گئی. اور وہ جیل کے اندر روزانہ 2 روٹیاں صبح شام ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرنے لگا, مولا نہیں چاہیے, محنت کر لوں گا, مشقت کر لوں گا, کچھ بھی کام کر لوں گا, یہ روٹی بغیر محنت کی نہیں چاہیے. تو مجھے کچھ نہ کچھ آزادی دے دے, میں نہیں کھا سکتا یہ. بس رات کا کچھ حصہ گزرا, ایک آدمی کو لایا پولیس والوں نے, لا کر بتایا پہچانو یہی تو کیا وہ شخص. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, وہ دوسرا آدمی ہے. اچھا اس کو نکال دو باہر, اس کو نکال دو. بولا اللہ تیرا شکر ہے باہر نکل گیا, اب کام کاج کر لیتا ہوں. بتا وہ آدمی نہیں آتا, نکالتا بھی نہیں. وہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے آدمی آ گیا, کہا کہ یہ وہ نہیں ہوتا, دوسرا ہوتا ہے. ورنہ واقعہ میں کہا یہی ہے, اس کو ڈال دو اندر. وہ گیا تھا, روز کا تھا, صبح 2 روٹی, شام 2 روٹی فری میں دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کو بھی سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے. لیکن ایسی دعا نہ مانگے جس کے اندر ہمارا نقصان ہو. کبھی کبھی ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دعا میں اس کے لیے نفع نہیں ہے. بندہ بہت تڑپ کر چاہتا ہے کہ میرا یہ ہو جائے, میرا وہ ہو جائے. کوئی تو کہتا ہے کہ بس وہ لڑکی سے میری شادی ہو جائے گا تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا. ارے وہ آنے کے بعد تیرے گھر میں وہ پل کھلائے گی کہ تو اور تیرے ماں باپ پورے کے پورے پریشان ہو گئے, جھگڑے اور فساد کا انبار بن جائے گا. اور تمہارا چاہ رہا ہے کہ وہ بچی وہ خاندان میں شادی ہو جائے, وہ بڑا مصیبت کا پٹارا کھل جائے گا. تو اس طرح کی دعائیں آدمی کرتا ہے, پھر اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ شادی بچ جاتی ہے اور آدمی کی جان چھوڑ جاتی ہے. تو کوئی چیز بندہ وہ مانگتا ہے جس کو خود نہیں معلوم ہے.
ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سلامتی مانگنے کی دعا کی ہے، خیر مانگنے کا حکم دیا ہے کہ خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرے اور اس نے جو بھی دیا ہے اس کو یہ سمجھنے کا پتہ نہیں کون سی بڑی مصیبت تھی جس کو ٹال دیا ہے. راستے میں اگر پیسے گم گئے یا کوئی چیز کا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تب بھی اتنا زیادہ غم نہ اٹھائے جتنا تقدیر میں ہے وہ مل جائے گا. آپ اتنا نہ غم کریں کسی چیز کے گم ہو جانے کا. اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت کے ذریعے ٹال دیتا ہے، بہت بڑی مصیبت کو بھی چھوٹی مصیبت کے ذریعے ٹال دیتا ہے. ایک آدمی کو جو بولیاں سیکھ لیا تھا، انہیں دعا کیا کہ اللہ تو مجھے اچھی اچھی بولیاں، جانوروں کی بھی بولیاں سکھا دے، جانور جو آپس میں بات کرتے وہ بولی بھی مجھے سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بولی ادا کر دی اس کو. اب کیا تھا، تو وہ پرندے آ کر بیٹھے گھر کے اندر اور پرندے دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. وہ کہا کہ نہیں معلوم ہے. ارے یہی جو دھوبی ہے نا جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، وہ دھوبی تھا جس کو وہ علم ہو گیا تھا پرندوں کی بولی سمجھنے کا. تو وہ دو پرندے کہنے لگے معلوم ہے کہ جو دھوبی ہے نا اس کا مرغ مرنے والا ہے، اس کا مرغ مرنے والا ہے. اس نے سن لیا یہ مرغ مرنے والا ہے، جلدی سے لے جا کر بیچ دیا. یہ مرغ مرنے والا ہے، میرے کو تو معلوم ہے یہ مرنے والا ہے، چلو اس کو فوری سے نکال دو. ایسے لے گیا، مرغ بیچ دیا. اس کے بعد دوسرے دن پھر آ کر بیٹھ کر کہنے لگے ارے معلوم ہے اس کا گدھا مرنے والا ہے. اب اور ڈر گیا، ارے یہ تو کیا ہوگا، گدھا ہی مر جا رہا، یہ تو اچھا ہوا معلوم ہو گیا ہے، چلو اس کو کہ یہ جو ہے گدھے کو بھی بیچ دیتے ہیں. لے جا کے گدھے کو بیچ دیا، وہ بھی چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آ کر بیٹھے، وہ آ کر بیٹھ کر کہنے لگے معلوم ہے یہ جو دھوبی ہے نا یہ مرنے والا ہے. یہ ڈر گیا، ارے یہ کیا بات ہوگی، اب تک تو وہ مرنے والا تھا، وہ مرنے والا تھا، اب تو سیدھا سیدھا وہ بھی مرنے والا ہے. کہہ رہا ہے یہ بولو. یہ بھاگا ہے بزرگ کے پاس، جا کر کہا کہ حضرت بڑی مصیبت ہو گئی. وہ آ کر پرندے بولنے لگے کہ وہ جو ہے مجھے مرنے والا ہے، گھر کے اندر کا پرندہ ہمارے پاس کا. تو وہ حقیقت میں بیچ دیا اور اس کو جب تک لوگوں نے مار دیا، کاٹ دیا اس کو. اس کا گدھے کو بھی لوگوں نے مار دیا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ میرا نام کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا کچھ معلومات ہے اس کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں معلومات تو ہے. تو یہی تو ہے اصل مصیبت. کہا کہ تم پر اصل میں مصیبت تمہارے اوپر ہی آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبت بہت چھوٹے طریقے سے ختم کر ڈالا. آنے والی تو عمر تمہاری تھی پہلے، لیکن کم چیز کے اندر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرغ کو رکھ دیا. تو نے کہا کہ مرغ کے اوپر تو مصیبت ہی نہ کٹے، تو بڑی مصیبت آ گئی ہمارے گدھے پر آ گئی. جو زیادہ پیسے کا ہوتا ہے گدھے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مرغ کی قیمت کم ہوتی ہے. تو گدھے کے اوپر آ گئی مصیبت. گدھا جب چلے گیا تو اب تمہارے پاس دوسرا کوئی چیز تھی نہیں، تو سیدھا گردن پہ تمہاری آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو، جو خیرات کر سکتے اللہ کی راہ میں خیرات کرو کہ اس پر مصیبت ٹل جائے. وہ لے جا کر بڑے پیمانے پر صدقہ اور خیرات جتنا سامان تھا ڈال دیا کہ یہ سب لے کر کیا کروں، میں کرنے والا ہوں. وہ لے جا کر ڈھیر ساری چیزیں غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مصیبت کو ٹال دیا. صدقے سے بلایات ٹل جاتے ہیں. صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو 100 آدمی کا کھانا کھلا رہے اور بریانی بنا رہے تو چکن قورمہ بنا رہے. نہ بابا، اتنا سب کرنا ہے صدقہ، یہ بھی صدقہ ہی ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے یہ سب کرنا. آپ کسی غریب عورت جو ہوٹلوں کے پاس یا کسی گھروں کے پاس رہتی ہے اس کو اگر ایک ٹائم کا کھانا دے دیتے ہیں تب وہ بھی صدقہ ہے. اتنا نہیں، اگر آپ کسی گھر کے چھت کے اوپر پانی کا کٹورا رکھ دیے، برتن رکھ دیے اور وہاں پر آ کر پرندے گرما میں پانی پی لیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. آپ اگر چیٹیوں کو اگر شکر ڈال دیتے ہیں یا پھر گندگیاں یا چاول وغیرہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ ایک شخص آیا بزرگ کے پاس، آ کر کہا کہ میں بہت تنگستی میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا، چند لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا. اس نے کہا کہ حضرت کیسے ممکن ہے، پہلے میں غریب ہوں، اتنے لوگوں کو، ڈھیر سارے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو پیٹ بھر کے کیسا کھلاؤگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے آدمیوں کو یا چیزوں کو کھلائے، بلکہ تم چونٹیوں کو ہی کھلا دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو چونٹیوں کو کتنا، چونٹیوں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے، قدر کتنا ہوتا ہے، ہائٹ کتنی ہوتا ہے، سائز کتنا، تو اتنا بھی اگر کوئی بندہ کچھ صدقہ دے دیتا ہے، تھوڑا سا بھی ڈال دے گا نا تو کئی چونٹیوں کے لیے کافی ہو جاتا. ایک مٹھی بھی اگر ڈال دیں گے تو اس میں 100 چونٹیاں کھا لیں گے اتنے کے اندر. تو اتنا جو ہے صدقہ نکال دینا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ہم ڈاکٹروں کے پاس علاج کراتے ہیں، حکیموں کے پاس کراتے ہیں، پیر مڑ گیا، گھٹنا نیچے درد ہو گیا، گردن اکڑ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جگہ کے پاس جائیں گے، وہاں علاج کریں گے، یہاں علاج کریں گے، ہر جگہ علاج کراتے ہیں. لیکن
لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک علاج بیان کیا ہے وہ علاج ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. صدقے کے ذریعے بھی کرو, دعا کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے, دعائیں بھی کریں, صدقہ بھی کریں. پھر ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں, دیکھیے جلدی سے علاج ہوتا ہے. ورنہ کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو مرض سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ صدقہ کرنا ہے وہاں پر, کہاں سے مرض سمجھ میں آئے گا؟ دعا کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر دیکھ دیکھ کر دیتا ہے کہ نہیں اس میں بھی نظر نہیں آ رہا, پھر یہ بھی نکال کے چلے ایکسرا, اس میں بھی نظر نہیں آ رہا. کیا ہے وہ صدقے کا مسئلہ ہے, وہ وہاں پر دعا بڑھانے والا مسئلہ ہے. تو چند چیزیں ایسے بھی ہوتی ہے, کسی مصیبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دے کر تھوڑی ٹینشن کے ذریعے بھی بات ہے بڑی مصیبت کو ڈال دیتا ہے. ایک بزرگ کے پاس خود دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا کہ میں بہت ہی پریشان ہوں, میرا رات میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا, پوچھا کہ یہی کہ احترام, کہا کہ ہاں, کہا کہ بار 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 احترام, کہا کہ ہاں آپ نے صحیح پہچانا, یا مجھے بہت زیادہ احترام ہو گیا, رات بھر پریشان تھا, میں نہاتا اور کہ میں کسی طرح نہا کر ہی سو جاؤں اور سوتا, اس کے ساتھ نیند کی حالت میں احترام ہوتا, بار بار میں غسل کرتا لمبی رات اور بار بار غسل کیا اور بار بار مجھے احترام ہو گیا نیند کی حالت میں. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تیرے نصیب میں, تیرے قسمت کے اندر زنا لکھا تھا, میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح سے مصیبت کو ڈال دیا. وہ اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے. اللہ کے بندے, نیک بندے جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ ملتا ہے, بڑی بڑی مصیبتیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر ٹل جاتی ہے. اب یہ پریشان کے دیکھو بھائی احتلام بار بار ہو گیا, کتنی بڑی مصیبت آ گئی, ارے وہ کتنا بڑا گناہ تھا جو ہونے والا تھا, اتنا بڑا حادثہ تھا, وہ آخرت کی تباہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت پر ڈال دیا. جیسے دھوبی پر بڑی مصیبت آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ چھوٹے ذریعے سے نکال دیتا ہے. تو بڑے بڑے آفتوں کو ٹال دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کی حکمت ہے, وہی حکمت والا ہے, تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم ہماری دعائیں اگر قبول نہ ہو تو غمگین نہ ہو جائے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں, مولانا تقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا جو مانگتا ہے وہ چیز نہیں ملتی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو اس سے بہتر چیز اور بہتر وقت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے اس کو جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرط نہیں دیتا, بلکہ ویسے ہی اس کو روک دیتا ہے اور اس کی جگہ اس کو اجر عطا کرتا ہے, ثواب عطا کرتا ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا مانگتے جا رہا ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ نامہ اعمال کھولے گا تو اتنا ڈھیر سارا ثواب دے کر حیران ہوگا, حیران ہو کر کہے گا کہ اتنا 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 ثواب یہ تو میں کیا ہی نہیں تھا. تو بندے کو فرشتے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تم دعا مانگتے تھے اس دعا کو ثواب کی شکل میں دے دیا ہے. تو وہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں جتنی دعائیں مانگتا تھا وہ قبول نہ ہوتی, جتنی دعائیں مانگتا وہ اس میں سے کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی, وہ سب قسم آخرت میں ثواب کی جگہ جمع ہو جاتی, ثواب کی شکل میں وہ جمع ہو جاتی تو میرے لیے زیادہ اچھا تھا. تو اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تب بھی گھبرائے نہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا میں پاس ہو جاؤں, میں گھر بنا لوں, میری شادی وہاں ہو جائے, میرا روزگار وہاں لگ جائے, میری دکان وہاں پر لگ جائے, میرا ویزا یہاں پر لگ جائے, میری کارخانے میں وہاں پر جاب لگ جائے, یا جو بھی ہمارے دل میں خواہشات ہوتے ہیں وہ اگر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو اس پر غمگین نہ ہو جائے. اور یہ دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, قریب کی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور وہاں پر سب کچھ جمع, وہاں پر اجر و ثواب کی شکل میں سب ہمارے لیے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بخشی. اللہ نے ہمیں مانگنے کی توفیق بخشی ہے, وہ انبیاء کی سنت ہے, مرسلین کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ میں بار بار دستک دینے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی کسی مادہ کے پاس بار بار اگر دستک دیں گے تو وہ بھی حیا کرے گا کہ بھائی 1 سے 2 مرتبہ پوچھ لیے, 4 مرتبہ پوچھ لیے, میں کیسے نہ دوں, کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں جو بندہ دستک دیتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے, اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے, یا دنیا میں یا پھر آخرت کے اعتبار سے. تو اس کی دربار میں حاضری لگاتے رہنا ہے, مانگنا ہے, بار بار مانگنا ہے. اور شب برات آ رہی ہے, بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو ہم وہاں پر مسلمان رہیں, ہم وہاں پر اس کے بعد مسلمان رہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور اسلام پر موت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.